بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ تشریف لائے کوئی زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ آپ کو اطلاع دی گئی کہ قبیلہ خزرج کے ایک سردار سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہیں۔ آپ ان کی عیادت کے لیے بنو حارث کے محلے کی طرف تشریف لے گئے۔ بنو حارثہ کا محلہ مسجد نبوی کے جنوب میں ایک مسجد قباء کے راستے پر واقع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تواضع کو دیکھیے کہ آپ گدھے پر سوار ہو کر سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے جا رہے ہیں۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے پر کچھ لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس اجتماع میں مسلمان، مشرک، یہودی سبھی قوموں کے لوگ بیٹھے تھے۔ نمایاں لوگوں میں عبداللہ بن ابی بھی تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اس نے ابھی اسلام قبول نہ کیا تھا۔ حاضرین مجلس میں مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قریب سے گزرے تو اخلاقاً آپ نے گدھے کو روک لیا۔ گدھے کے قدموں سے گرد و غبار اڑا تو عبداللہ بن ابی نے رومال سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ محترم دوستو، آپ کو خوب معلوم ہے کہ یہ شخص دل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شدید دشمن تھا۔ اس لیے کہنے لگا، دیکھو میاں، ہمارے اوپر غبار نہ اڑاؤ۔ پھر کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے گدھے کی بو نے تو مجلس کا سارا مزہ کرکرا کر دیا۔ محترم دوستو، عموماً اس قسم کی مجالس میں اگر باہر سے کوئی آدمی آئے تو اسے بڑی خوش دلی سے مرحبا کہا جاتا ہے، اس کا استقبال کیا جاتا ہے، لیکن عبداللہ بن ابی نے جو الفاظ کہے وہ اس کی بدباطنی کا پتہ دیتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر اخلاق حمیدہ کے مالک تھے کہ عبداللہ کی تلخ باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اہل مجلس کو سلام کہا، گدھے سے نیچے اترے اور ان کی مجلس میں تشریف لے آئے۔ پھر اپنے مخصوص انداز میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، دعوت توحید پیش کی اور قرآن مجید کی تھوڑی سی تلاوت بھی فرمائی۔ عبداللہ بن ابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے قرآن کریم سنا تو جل بھن گیا۔ اسے قرآن تو یقیناً اچھا لگا، مگر ہائے رے حسد اور بغض کی آگ کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہمیں ہر جگہ تبلیغ نہ کیا کرو، نہ ہمیں قرآن سنانے کی ضرورت ہے۔ ہاں، اگر کوئی آپ کے گھر آ جائے یا آپ سے قرآن کی تلاوت سنانے کے لیے کہے تو بے شک اسے قرآن سنا دیا کرو، لیکن ہمیں تو تنگ نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ راسخ الایمان مسلمان تھے۔ عبداللہ کی ان گستاخانہ باتوں کو برداشت نہ کر سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب تشریف لائے اور عرض کی، یا رسول اللہ، آپ بڑے شوق سے ہمارے مجالس کے اندر تشریف لائیں، ہمیں واعظ و نصیحت کریں، ہمیں اللہ کا قرآن سنائیں، ہمیں آپ کی گفتگو اور آپ کا قرآن پڑھنا بہت محبوب ہے۔ ایک اور صحابی مجلس میں بیٹھے تھے، وہ عبداللہ بن ابی سے کہنے لگے، اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گدھے کی بو تمہارے جسم کی بدبو سے کہیں بہتر اور افضل ہے۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں چیمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ عبداللہ بن ابی کے بعض دوست بدتمیزی پر اتر آئے۔ یہودی تو اس قسم کے واقعات چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنی لگائی بجھائی سے ماحول کو مزید خراب کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد مجلس کا ماحول اس قدر بگڑا کہ نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فریقین کو ٹھنڈا کیا، انہیں سمجھایا، چپ کرایا۔ تھوڑی دیر کے بعد ماحول خوشگوار ہوتا چلا گیا۔ عبداللہ بن ابی نے جس خبث باطن کا مظاہرہ کیا تھا یہ کوئی معمولی بات نہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مجلس کا ماحول ٹھیک دیکھا تو اپنے گدھے پر سوار ہو کر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں نے
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاندار استقبال کیا۔ ان کے لیے اس سے بڑھ کر عزت کی بات کیا ہو سکتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجلس میں عزت سے بٹھایا۔ محترم دوستو، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن ابی دونوں ہی خزرج کے بڑے سردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سعد، تم نے سنا نہیں کہ ابو حباب نے کیا کہا ہے؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی گفتگو سنا دی۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسے معاف کر دیں، اس سے درگزر کریں۔ اس شخص کو اپنا سربراہ بنانے پر اوس اور خزرج نے اتفاق کر لیا تھا۔ اس کے لیے سونے کا تاج تیار کیا جا رہا تھا تاکہ اس کے سر پر تاج شاہی رکھ کر اس کی باقاعدہ بادشاہت کا اعلان کر دیا جائے۔ مگر اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ لوگ اس کو بھول کر آپ پر اسلام لے آئے۔ اب وہ سمجھتا ہے کہ آپ نے اس کی بادشاہی چھین لی ہے۔ اس واقعہ کے تھوڑے عرصے بعد ہی غزوہ بدر پیش آتا ہے، جس میں قریش کے بڑے بڑے 70 سردار قتل ہو جاتے ہیں۔ اب عبداللہ بن ابی نے بھی بادل نخواستہ اسلام قبول کر لیا، مگر اس کے دل میں بددستور، نفاق اور کفر بھرا ہوا تھا۔ وہ جب تک زندہ رہا اسلام کے خلاف سازشیں کرتا رہا۔ اس شخص کے جرائم کو اگر تفصیل سے لکھا جائے تو اس کے لیے کتاب کی ضرورت ہے۔ اس نے متعدد بار مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی پوری کوشش کی تھی، مگر یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل تھا کہ ان کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ اس لیے جب بھی کوئی ایسا مشکل وقت آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں میں صلح کروا دی اور مسلمانوں کے درمیان پھر سے محبت ڈال دی۔ محترم دوستو، آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رئیس المنافقین کے بدترین سلوک کے جواب میں اس کے ساتھ کیسا حسن سلوک کیا۔ عبداللہ بن ابی کی موت ہو چکی ہے۔ اس کا بیٹا جس کا نام بھی عبداللہ ہی تھا اور وہ سچا پکا مسلمان تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی قمیض مرحمت فرمائیے تاکہ اس میں اسے کفن دے سکوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قمیض عطا فرما دیتے ہیں۔ بات صرف قمیض دینے پر نہیں ٹھہرتی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر اپنی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس منافق کا گھناؤنا کردار یاد دلا رہے ہیں۔ اس شخص نے فلاں موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی۔ اسلام دشمنی میں اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، لہذا مناسب سمجھے تو آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متبسم چہرے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، عمر پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے اس کی نماز پڑھانے دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ تو منافق ہے، اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، ان منافقین کے لیے بخشش مانگیے یا نہ مانگیے۔ اگر ان کے لیے آپ 70 بار بھی بخشش مانگیں گے تو بھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے والا نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں، سبق دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان کا اخلاق کیسا ہو، اسلام میں کس طرح معاف کرنے کو پسند کیا گیا ہے، اسلام کس عمدہ اخلاق کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا رہے ہیں اور اس کے لیے لمبی دعائیں مانگ رہے ہیں، حتیٰ کہ ایک صحابی کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنا لمبا جنازہ عبداللہ بن ابی کا پڑھایا کسی اور کا نہیں پڑھایا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد عبداللہ کی لاش کو بقیع میں دفنانے کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قبر پر تشریف لے گئے، اخلاق کی اعلیٰ قدروں کو مزید بلند فرمایا۔ عبداللہ بن ابی کی لاش کو قبر میں اتارا جا چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کی لاش کو اوپر اٹھایا جائے۔ جب لاش کو اوپر اٹھایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے گھٹنوں پر رکھ لیا ہے، اس کے چہرے سے کفن ہٹایا، اپنا مبارک اور مطہر لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا۔ آخری چیز جو وہ دنیا سے اپنے ساتھ لے کر گیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن تھا۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔